انسان کی زندگی کا مقصد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، سنسار کے سچے مالک نے انسان کو جو ہے کچھ سمے کا جیون دے دیا ہے اور اس دنیا میں ایک ہوش دے دیا ہے۔ اس ہوش کا امتحان لیا ہے۔ اب امتحان کیا ہے، اس پہ غور کریں ہم۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کو پہچانو۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت انسانوں کا ٹیسٹ لینے کی کیا ہے، غور کریں اس بات پہ۔ انسانوں کا ٹیسٹ لینے کی اللہ کی قدرت کیا ہے، مین ہے۔ انسان کے اندر ہمیشہ جینے کا نشہ رکھ دیا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہمیشہ جینے کا نشہ رکھ دیا ہے۔ اب انسان کی زندگی کے ختم ہونے کا اگلے پل کا بھروسہ نہیں ہے۔ حقیقت تو یہ ہے۔ اور دھوکہ کیا ہے کہ دنیا میں ہمیشہ جینے کا نشہ۔ انسان سارے کام دھندے اسی حساب سے کرتا ہے کہ دنیا میں مجھے ہمیشہ رہنا ہے، اور یہاں تک کہ اللہ نے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں رکھی۔ انسانوں کی آنکھوں کے سامنے موت دے دے کے اٹھاتا رہتا ہے۔ زندہ انسانوں کو سبق دیتا ہے کہ میرے بندے، اس کو آج میں نے موت دے کے اٹھایا ہے، اس کی موت سے تو بھی سبق حاصل کر، تجھے بھی اٹھانے والا ہوں، تو بھی جائے گا اس دنیا سے۔ جو دنیا کبھی بھی چھوٹ سکتی ہو اس کے پیچھے نہ دوڑ۔ اللہ کو وہ بندہ سب سے زیادہ پسند ہے جو اللہ کی مرضی کو جاننے کے لیے دوڑے۔ اور اللہ کی مرضی کیا ہے کہ اس دھوکے کی دنیا سے دھیان ہٹا۔ میں نے تجھے اپنے لیے بنایا ہے، لہٰذا میری مرضی کو جان اور مجھے راضی کر کے آ۔ تو امتحان لینے کا ذریعہ کیا ہے؟ انسان کے اندر ہمیشہ جینے کا نشہ۔ تو جو کافر ہے وہ دنیا کے دھوکے میں گم ہیں۔ سچائی سب دیکھ رہے ہیں مگر اس کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ اپنی موت کو انسان بھلائے پھر رہا ہے، نظر انداز کرتا رہتا ہے موت کی حقیقت سے، اور دنیا کے دھوکے کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے۔ اور یاد رکھیں، جو انسان اللہ کی طرف دوڑ لگاتا ہے، دنیا سے دھیان ہٹاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے ایمان دینے پر یہ نشہ اس کا اتار دیتا ہے، سچائی کے ہوش میں لے آتا ہے اسے۔ تو یہ جو ہمارا ہوش ہے اور دنیا میں ہمیشہ جینے کا نشہ ہے، مال کا نشہ، دولت کا نشہ، اولاد کا نشہ، زمین کا نشہ، جائیداد کا نشہ، یہ سب نشے ہیں الگ الگ ہیں۔ اسی نشے میں اللہ تعالیٰ نے ہمارا امتحان لیا ہے کہ دنیا کے سسٹم پہ غور کر کے، دنیا موت کا گھر ہے، دکھوں کا گھر ہے، بیماریوں کا گھر ہے، اس پہ غور کر کے میری طرف دھیان لگاتا کہ نہیں لگاتا؟ میرا احسان مانتا کہ نہیں مانتا؟ میں نے اس کو جیون دیا ہے، کھلا رہا ہوں، پلا رہا ہوں، میری طرف غور کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ یہ امتحان ہے اللہ کی طرف سے۔ اب جو غور کر لے گا، اللہ کا احسان مانے گا، اللہ کی مرضی کو جاننے کی کوشش کرے گا، اللہ کو راضی کر کے جائے گا، وہ جنت میں ہمیشہ گھر پائے گا، اور جو ناراض کر کے جائے گا وہ جہنم کی آگ میں جائے گا۔ تو بھئی اللہ نے یہ چیز چھپا کے رکھی ہے موت کے بعد، سمجھے؟ اب جو عقل کی سوجھ بوجھ سے قرآن کے دوارا دلیل کے اعتبار سے سمجھے گا کہ موت کے بعد کیسے زندگی ہے۔ ہوائی ایمان نہیں چاہیے، زندہ ایمان کب بنے گا؟ جب انسان عقل سے جو ہے غور کرے گا، سمجھے گا بات کو کہ موت کے بعد کیسے زندگی ہے۔ اب یہ چیز چھپا کے رکھی ہیں، ہاں، اب دنیا میں جو ہے نہیں دکھائی دے رہی، اس لیے کوئی یقین کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اور موت کے بعد پھر لوگ ترسیں گے، روئیں گے، کاش ہمیں اس زندگی میں دوبارہ بھیج دی جائے، ہم اللہ کو راضی کر کے آئیں، جنت میں ہمیشہ گھر پائیں۔ اور آج یہاں سننے کو تیار نہیں ہے کوئی بھی، سمجھے؟ جنت میں ہمیشہ مزے کا جیون ہے، لیکن موت تک کا سودا ہے۔ جو موت سے پہلے پہلے اللہ کو راضی کر لے وہ وہاں مزے کا جیون پائے گا، سمجھے؟ موت تک کا سودا ہے۔ اور موت کے بعد دیکھنے کے بعد پھر چاہے خون کے آنسو بہائے، جنت میں نہیں جائے گا، جہنم میں جائے گا۔ آج لوگ سمجھ رہے ہیں کہ بھئی موت کے بعد کچھ نہیں ہے، جو ڈرنے والا ہے، اللہ کا احسان ماننے والا ہے، وہی کھوج کرے گا اللہ کی، اور اللہ تعالیٰ اسی کو پھر سچا راستہ دکھائے گا۔ یاد رکھیں، جو گھمنڈی ہوگا، اللہ سے ڈرے گا نہیں، فساد پھیلائے گا،
اللہ کی رچنا کے خلاف چلے گا وہ اندھیرے میں ڈوب کے مر جائے گا، اور مرنے کے بعد جنت جیسے جیون سے ونچت ہو جائے گا، محروم ہو جائے گا، نہیں مل پائے گا اس کو، اور جہنم کی آگ کا ایندھن بن جائے گا۔ یہ ساری دنیا ایشوری رچنا کے آدھار پر چل رہی ہے۔ رچنا کیا ہے اللہ کی رچی ہوئی؟ اچھائی برائی انسان کے اندر۔ ایمانداری سے بتاؤ، یہ دنیا اچھائی برائی سے نہیں چل رہی کیا؟ اچھائی برائی سے ہی چل رہی ہے۔ یہی رچنا ہے اللہ کی انسان کے اندر رچی ہوئی۔ اچھائی میں سکون پیدا کر دیتا ہے، برائی سے بے چینی پیدا کر دیتا ہے۔ تو اسی رچنا پر ساری دنیا چل رہی ہے۔ تو پھر ایمانداری سے بتاؤ، تو کیا وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنی رچنا کے آدھار پر سب سے حساب نہ لے گا؟ پھر اچھے انسان کو اس کے انجام جنت میں پہنچائے گا ہمیشہ کے لیے، اور برے انسان کو اس کے انجام ہمیشہ کے لیے جہنم میں پہنچائے گا، نرک میں پہنچائے گا۔ آپ دیکھو نا دنیا کے اندر کوئی اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر اچھائی پر چل کر اللہ کا احسان مان رہا ہے، اس کے حکموں پر چل کے اسے راضی کر رہا ہے، اور کوئی رچنا کے خلاف چل رہا ہے، برائی پر چل رہا ہے، اللہ کو ناراض کر رہا ہے۔ تو یاد رکھیں، قرآن مجید سنسار کے سچے مالک کی سچی کتاب ہے، جو کہتی ہے، سورہ فاتحہ میں کیا کہا گیا ہے؟ مالک یوم الدین، کہ لوگوں یہ مت سمجھنا کہ تم موت کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، تمہارا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، تمہارے اندر میری رچی ہوئی رچنا ہے اچھائی برائی کی، سب کو میں نے جیون کا سمے دیا ہے، اور حساب کتاب کے لیے بھی ایک دن طے کر رکھا ہے، قیامت کا دن، مہاپرلے کا دن۔ مالک یوم الدین، میں قیامت کے دن جس نے جیسے کرم کیے ہیں اس کو ویسا ہی بدلہ دوں گا، اس لیے برائی سے بچو اور اچھائی پر چلو۔ مگر شیطان نے اس دھرتی پر فساد بو رکھا ہے، برائی عام کر رکھی ہے۔ اب جو انسان ایماندار بن جائے، اللہ کو راضی کرے، تو یاد رکھیں ایماندار انسان کے لیے یہ دنیا بہت بری ہے۔ تو اس لیے بھئی جو چیز اللہ کو پسند ہے اس پہ چلیں، اللہ کی دی ہوئی عقل بے فضول کی باتوں میں نہ لگائیں، بے فضول کی باتوں میں عقل مت لگاؤ، ورنہ اللہ تعالیٰ عقل خراب کر دے گا۔ اچھی باتوں کو سمجھنے میں عقل لگاؤ، اس لیے کہ عقل کے بارے میں آتا ہے حدیث میں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، پھر دوات کو پیدا کیا، پھر عقل کو پیدا کیا، ساری دنیا کے انسانوں کی عقل، اور پھر سب سے اللہ نے فرمایا کہ میرے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ انسانی عقل ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ عقل۔ اور پھر فرمایا کہ اے عقل، اگر تو نے دنیا میں میری طرف دھیان دیا کہ کس نے مجھے پیدا کیا ہے، کیوں مجھے پیدا کیا ہے، مجھ سے چاہتا کیا ہے، یہ دنیا میں زندگی اور موت کون دے رہا ہے، دن رات کون کرتا ہے، ہوا کون چلاتا ہے، بارش کون برساتا ہے، تو نے میری طرف دھیان دیا ہیں اور میری کھوج کی، میری بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر، تو میں تیری عقل کو سدھار دوں گا، اپنی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر تجھے سیدھی راہ پر چلاؤں گا، پوری طرح برائی سے بچا کر اور پوری طرح اچھائی پر چلا کر تجھے دکھا دوں گا راستہ میں۔ اور اگر تو نے میری طرف دھیان نہ دیا، تیرے سامنے لوگ مرتے رہے، تو نے میرا احسان نہ مانا، میں نے تجھے جیون دیا، کھلاتا رہا پلاتا رہا، تو نے میرا احسان نہیں مانا، تو نے مرنے کی طرف غور نہ کیا، دنیا کے دھوکے میں کھیلتا رہا، تو میں تیری عقل کو خراب کر دوں گا۔ آج ایمانداری سے دیکھ لیں، حقیقت میں جو لوگ دنیا پرست ہیں، دنیا کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں، مرنے کا بالکل خیال نہیں ہے کہ مرنا بھی ہے، جانا ہے دنیا سے، ان کی عقل تمہیں خراب ملے گی، خراب، دکھنے میں انسان مگر جانور سے بدتر، دھرتی پر فساد پھیلا رہے ہیں، ایک دوسرے کو تکلیف دے رہے ہیں، ظلم جاستی کر رہے ہیں۔ تو اس دنیا میں لوگوں کی عقل دیکھ کر ان سے بات کیا کرو، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کی عقل کو دیکھ کر اس سے بات کی ہے۔ جب نمرود نے کہا کہ ابراہیم تیرا خدا کون ہے، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا خدا وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے۔ آپ ذرا غور کریں، دنیا میں بادشاہ بنا ہوا ہے، بادشاہ بنا ہوا ہے دنیا میں، وہ دنیاوی اعتبار سے تو بہت بڑا مرتبہ ہے اس کا بھائی، اور عقل دیکھو کتنی ہے اس میں۔ جب اس نے کہا کہ جو ہے تیرا خدا کون ہے، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا خدا وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے۔ اس نے کہا اچھا،
ابھی دکھاتا ہوں تجھے۔ اس نے 2 قیدی بلائے، ایک کو مار دیا، ایک کو چھوڑ دیا۔ اس کے بعد کہنے لگا یہ کام تو میں نے بھی کر دیا، اپنے آپ کو خدا کہلواتا۔ انہوں نے کہا یہ کام تو میں نے بھی کر دیا۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے سمجھ میں آئی بات کہ یہ تو بالکل گدھا ہے، اس میں 2 پیسے کی عقل نہ ہے، بادشاہ بنا ہوا ہے، لوگ بڑی عزت کر رہے ہیں دنیا میں اس کی۔ تو دنیا میں آج دیکھ لیں آپ، کسی کو پیسے والا دیکھ کر، کسی کو مکھیہ منتری، پردھان منتری، بادشاہ دیکھ کر کے یہ مت سمجھنا کہ یہ بہت اونچا مرتبے پہ بہت سمجھدار ہے، نہیں۔ عقل جس عقل نے اپنے مالک کو نہ پہچانا، اللہ کو نہ پہچانا، وہ چاہے دنیا کا بادشاہ کیوں نہ ہو، بالکل بیکار ہے، کسی کام کا نہیں ہے۔ موت کے بعد جو انسان جہنم کی آگ میں جھونک دیا جائے، وہ کیا کامیاب انسان ہے۔ دنیا کی ایسی زندگی میں تمہیں دکھائی دے رہا ہے وہ جو زندگی بالکل بیکار ہے، تمہیں بادشاہ بنا ہوا دکھائی دے رہا ہے، وہ جو جان کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے، دنیا دھوکہ ہے سب۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اب ابراہیم علیہ السلام نے اس کی عقل کو دیکھ کر اسے اب پھر جواب دیا۔ اگلا کیا جواب دیا؟ کہ میرا خدا وہ ہے جو سورج کو ادھر سے نکالتا ہے، پورب سے نکالتا ہے اور پچھم کی طرف چھپاتا ہے۔ اب تو اس کو الٹا کر کے دکھا دے، تو پچھم سے نکال کے دکھا دے، پورب میں ڈبا کے دکھا دے۔ اب وہ ہکا بکا رہ گیا، کیونکہ یہ کام اس کے بس کی نہیں تھا، سمجھے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے اس اتنے بڑے بادشاہ کو جو ہے دیکھا کہ اس میں 2 پیسے کی بدھی نہیں ہے بالکل بھی۔ میں اس کو کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ رات دن جو موت دے کے اٹھا رہا ہے اللہ تعالیٰ، یہ غور کرے کہ موت کون دے رہا ہے، اور بچوں کو پیدا کر رہا ہے، یہ غور کرے کہ زندگی کون دے رہا ہے۔ اس گدھے نے 2 آدمی بلائے اور ایک کو مار دیا، ایک کو چھوڑ دیا، تو ظالم ایک نمبر کا۔ پھر اس کی عقل کو دیکھ کر کے پھر اسے جواب دیا کہ میرا خدا وہ ہے جو سورج کو ادھر سے نکالتا ہے ادھر چھپاتا ہے۔ تو دکھا کر کے اس کام کو، تو الٹا کر کے دکھا دے، چل، تو خدا کہلوا رہا ہے اپنے آپ کو دنیا میں، تو الٹا کر کے دکھا دے اس کو۔ اب وہ چپ ہو گیا، دلیل نہیں رہی اس کے پاس۔ تو اس لیے اس دنیا میں جس سے بھی ملاقات کرو، جس سے بھی بات کرو، اس کی عقل کو دیکھ کے بات کرو، اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے۔ اس لیے ہم جس سے بھی ملاقات کریں، جس سے بھی بات کریں، یا دین کے سمبندھ میں، گیان کے سمبندھ میں بات کریں، پہلے اس کی عقل کو پرکھیں، یہ کیا سمجھ ہے اس کے اندر، کیسی عقل ہے اس کی، پھر اس کے بعد اسی حساب سے اس سے بات کریں جیسے اس کی عقل ہے۔ عقل کو دیکھ کر، سامنے والے کی عقل کو سمجھ کر اگر بات کرو گے تو کبھی مار نہیں کھاؤ گے، نہ کبھی جھگڑا ہوگا۔ اور یاد رکھیں، اس دھرتی پر انسانی شکل میں شیطان بہت گھومتے رہتے ہیں، وہ انسانوں میں سے شیطان ہیں۔ قرآن میں کہا گیا ہے کہ شیطان جناتوں میں سے بھی ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہیں۔ تو انسانوں میں سے شیطان ایسے ہیں کہ جب تم ان سے بات کرو گے نا، تو انہوں نے اپنے اندر بالکل ایشوری رچنا بالکل بگاڑ لی ہے، یعنی کہ وہ اچھائی کو تو برا سمجھتے ہیں اور برائی کو اچھا سمجھتے ہیں، اتنی خراب کر لی انہوں نے، اور پوری طرح سے وہ شیطان کے وس میں آ چکے ہیں اور شیطان ہیں پورے۔ ان کی پہچان کیا ہے؟ جب تم ان سے بات کرو گے نا، کتنے بھی ٹھنڈا آدمی ہو، ایک دم سے اس کے جو ہے بے چینی کے تار چھیڑ دے گا، وہ تمہیں بے چین کر دے گا اپنی برائی سے، ایسے الٹے سیدھے بولے گا کہ تمہیں بے چین کر دے گا وہ اندر سے۔ تو بھی یاد رکھیں، شیطان انسان کو کہاں دھوکہ دیتا ہے؟ جب بھی ہمیں کوئی کام کرنا ہو، کوئی بات سوچنے کی آئے، کوئی کچھ کہہ رہا ہو، جب سوچنے کی کوئی بات آئے تو ہم ایک دم سے قدم نہ اٹھائیں، اس میں پہلے سوچیں، سمجھیں، غور کریں اور اچھائی کو پسند کریں۔ جب رکیں گے، سوچیں گے، سمجھیں گے، غور کریں گے اور ہماری نیت ہماری اچھائی پہ چلنے کی ہوگی، تو اللہ تعالیٰ ہمارے من میں فوراً اچھا خیال ڈالے گا اور اس کا اشارہ کرے گا کہ اس راستے پہ چل، سمجھے؟ اور جب تم سوچو گے نہیں، سمجھو گے نہیں، ایک دم چل دو گے، تو وہاں تمہیں شیطان دھوکہ دے گا، پھر تم برائی کے راستے پہ چلا دے گا، پھر وہ۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو برائی سے ہمیں بچنا ہے، اچھائی پہ ہمیں چلنا ہے، یہ طریقہ ہے ہمیں برائی سے بچنے کا، شیطان اور دنیا کے دھوکے سے بچنے کا۔ اس دنیا میں جیون کا سمے لے کے آئے ہیں اور ہمارا امتحان چل رہا ہے۔ امتحان یہی ہے کہ ہم اللہ کو پہچانیں، اس کا احسان مانیں، اسے راضی کریں، اس کی مرضی کو جانیں، قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھیں
اور بھائی میں بار بار کہتا ہوں کہ ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں سنیں، تاکہ جلدی سے جلدی اندھکار سے نکل کر روشنی میں آئیں۔ امید کرتا ہوں کہ سوال کا جواب ہو گیا، اور بھائی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔